تو جب ہے انسان دنیا سے جائے تو ایسا کام کر کے جائے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی تعریف کریں۔ حکمرانی آپ کو سیکھنا ہے تو خلفائے راشدین سے سیکھیے۔ میں مسلم حکمرانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، میں صرف غیر مسلموں سے نہیں، اپنے مسلم حکمرانوں سے جنہوں نے عیاشی اور عیش قدوں میں اپنی زندگی کو بسر کر دیا، گزار دیا اور اپنے بھائیوں کا سودا کر دیا۔ فلسطین کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا کہ ان کی جگہ اگر آپ کے بال بچے ہوں تو آپ پر کیا گزرے گی، کیا بیتے گی۔ دنیا میں کسی بھی قوم پر ظلم ہو، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے بلونگ کرتے ہوں، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والے، ایسے حکمران کہ وہ پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے، ایسے حکمران راتوں کو محلوں میں، جس کو ہم کہتے ہیں گشت کرنا، دیکھتے تھے کہ کسی کے گھر میں ایسا تو نہیں ہے فاقہ ہو رہا ہو۔ ایسے حکمران گزرے ہیں دنیا میں، اور یہ کس کا فیض تھا؟ یہ حسنین کریمین کے نانا جان کی چوکھٹ کا فیض تھا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ ہم غیروں سے کیا شکایت کریں؟ ہمارے مسلمانوں پہ اگر ذرا سا کوئی منصب آ جائے، وہ منصب ریلیجیس ہو یا پولیٹیکل ہو، وہ بھی فرعون بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں نظام نیچے سے بگڑا، اوپر سے بعد میں بگڑا ہے، سسٹم نیچے سے خراب ہے ہمارا۔ جس کو جہاں کرپٹ ہونے کا موقع مل رہا ہے وہ کسر نہیں چھوڑ رہا ہے۔ میں فاروق اعظم کی داستان آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ ایک دن کوئی میٹھی چیز بن گئی، حلوہ، تو بیوی سے کہا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہا وہ جو آپ کو سیلری ملتی ہے، جو تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے کچھ پیسے میں نے بچا لیے تھے اور اس سے میں نے یہ میٹھی چیز بنا لی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اس کا مطلب ہماری جو سیلری ہے وہ ضرورت سے زیادہ آ رہی ہے۔ ایسے لوگ تھے اور وہ سیلری آپ نے وہ بھی کم کر دی۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے آقا کے یہ جانثار صحابہ، اپنے لیے کچھ نہیں تھا ان کا، جو کچھ تھا وہ دین کے لیے تھا۔ انتقال ہوا ہے تو کیسی قسم پرسی تھی گھر میں۔ یہ کس سے سیکھا؟ نبی پاک سے سیکھا، حسنین کریمین کے نانا جان سے سیکھا، سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد سے سیکھا۔ انہوں نے یہ تعلیم دی۔ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا جو چل رہی تھی، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جس کو کچھ بھی طاقت مل رہی ہے، ہمارے یہاں بھی آپ مسلم حکمرانوں کا حال دیکھ لو، کوئی زیادہ اچھا تو ہے نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری سلطنت میں 22 لاکھ یا 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا وہ چٹائی پہ بیٹھ کر، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب سے عمر اسلام میں آئے، اسلام کو ترقی ملتی چلی گئی۔ عمر میرے آقا کی مراد ہیں۔ صحیح حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، حضرت عمر فاروق اعظم کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بارہا رسول پاک سے سنا، رسول پاک کہتے تھے میں نے یہ کام کیا، ابو بکر اور عمر نے بھی۔ میں وہاں گیا اور ابو بکر اور عمر، جبکہ ابو بکر اور عمر ساتھ نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود رسول پاک دونوں کا نام اپنے ساتھ لیا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی کریں، حدیث صحیح ہے صحابی ہے، دیکھ لیجئے بخاری شریف میں، کتاب المناقب، باب مناقبی ابو بکر میں ہے یا مناقب عمر میں ہے۔ یا اللہ، دعا کر رہے ہیں حضرت مولا علی، یا اللہ تیرے محبوب نے ان کا ذکر اپنے ساتھ کیا، ان کی قبر بھی تو انہی کے ساتھ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر رسول پاک کے قریب ہی میں ہے، یعنی متصل حضرت ابو بکر ہے اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم۔ اللہ اکبر، یہ بات آ گئی بیچ میں نے عرض کیا،
وہ عمر کہتے ہیں کہ میری سلطنت میں ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کر لیا جائے۔ ایسے تھے حکمران۔ آج تو کوئی چیئرمین بن جائے تو اپنے محلوں یا اپنے ووٹ ورکر میں ہی کام کرائے گا، دوسری جگہ نہیں کرائے گا۔ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریسیڈنٹ کی کرسی تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ تم اتنے کرپٹ ہو کہ پردھان بن جاؤ، ایم ایل اے بن جاؤ، ایم پی بن جاؤ تو تمہارے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ سسٹم نیچے سے خراب ہے۔ اس لیے میں اپنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنے مسلمانوں سے بھی، کہ سسٹم کو بدلیے، کسی پہ ظلم کا ذہن مت بنائیے۔ اور یہ جو پیسہ ہے قوم کا پیسہ ہے، ریلیجیس قیادت ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مذہبی قیادت ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ، ایک ایک پائی کا حساب رکھیے صاحب، ایک ایک پائی کا حساب رکھیے۔ یہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا وہ کیسے لوگ تھے۔ ریاض الصالحین میں حدیث آئی ہے، ایک صاحب نے ایک بکری خریدی اور ایک بھائی کو دے کر کے چلے گئے کہ میں واپس آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ وہ آئے نہیں، بھول گئے۔ کافی زمانے کے بعد ان کا آنا ہوا تو کہا بھائی وہ میں نے آپ کو بکری سونپی تھی امانت کے طور پہ، وہ مجھے یاد نہیں رہا تو وہ مجھے دے دیجیے آپ۔ انہوں نے کہا آئیے میرے ساتھ۔ ریوڑ کی طرف لے گئے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی اس ایک بکری سے کہ اچھی خاصی ان کے پاس اس نسل کی پیداوار ہو گئی اور اچھا خاصا سرمایہ ہو گیا۔ تو وہ کہتا بھائی میں نے تو ایک بکری دی تھی، آپ چاہتے تو اس کو چھپا بھی سکتے تھے اور مجھے میری بکری کی قیمت دے دیتے یا وہی ایک حوالے کر دیتے میرے، مجھے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس بھائی نے جواب دیا، جو امین تھا اس بات کا، جو امانت دار تھا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے اور اس کی امانت کی خیرات ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اس نے کہا آپ سے تو چھپا سکتا تھا، لیکن جس نے مجھے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں مجھے روزی پہنچائی، جس نے مجھے پیدا فرمایا، کیا اس خدا سے بھی چھپا سکتا تھا میں؟ کیا اس پروردگار سے بھی چھپا سکتا تھا؟ آپ دیکھیں نہ دیکھیں مگر میرا خدا تو دیکھ رہا۔ ایسے تھے تم تو تمہاری حکمرانی تھی ہر جگہ، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتائیے قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں۔